چند صاحب، آپ کا بڑا ایک وقت گزرا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، بڑی دھمکیاں تمام تر چیزوں کے باوجود محترمہ پاکستان آئیں۔ بس سوال یہ کہ آج محترمہ ہوتی تو ملک کے سیاسی حالات کیا ہوتے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کی ایسی لیڈر جو ایگزائل میں بھی رہی، جو جیلوں میں زیادہ تر رہی، جس نے والد کی شہادت، پھر 2 بھائیوں کی شہادت، پھر اپنی زخمی ماں کو بھی سنبھالا، اور اس کے بعد آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اپنی پارٹی چھوڑ کے گئی ہیں، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کا بیٹا جو ان کی اکلوتا بیٹا تھا، وہ سیاست کی آج اس سٹیج پہ بیٹھا ہے، اپنی ماں کے نقش قدم، اپنے نانا کے نقش قدم پر چلے گئے۔ جہاں تک بی بی شہید کا تعلق ہے، جس طرح بھی ہم خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کو شہید بھٹو نے پلٹا تھا، یا اس کے بعد جو مشکل حالات میں جو سٹرگل کی ہے وہ بی بی نے کی۔ بی بی شہید نے مارشل لا کے خلاف مقابلہ کیا، پھر ریکنسیلیشن کی وہ پالیسی دنیا کو دکھائی کہ جو شہید بھٹو کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، جو لوگ کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اعلان کیا۔ سیاست میں ایک ایسی نہج پہ لے آئی کہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پھر میاں نواز شریف کے ساتھ ایک شدت کی سیاست تھی۔ چند صاحب، آپ کی گفتگو میں ایک سوال یہاں پر سر، یہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ مشن، وہ منشور، اس کو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اسی کو لے کر آگے چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، شہید بی بی کے بعد جس طرح جو ملک میں حالات تھے، خصوصی طور پر سندھ کے پی کے اور سارے ملک میں آگ لگی تھی، لیکن آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر مشکل حالات میں پارٹی کو بھی سنبھالا اور ملک کو بھی سنبھالا۔ اصل چیز ہوتی ہے ملک کو آگے لے گئے، جمہوریت کو پھر سنبھالا، پھر 5 سال پورے کیے۔ پھر بی بی کی ویژن کے مطابق صوبائی خوض مختاری اور بی بی کا بہت بڑا ویژن تھا، اور کے پی کے کو نام دینا، اور جو 18ویں ترمیم تھی یہ بی بی کے ویژن کے مطابق تھی۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اس ملک میں، آج وہی بی بی کی آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیں 27 دسمبر، تو آج بھی قیادت اسی طرح انتہا پسندی کے خلاف، اسی طرح ویمن امپاورمنٹ کے حق میں، اسی طرح ساری چیزیں لے کے چل رہی ہے، لیکن حالات بڑے مشکل ہیں ملک میں۔ پھر وہی پولیٹیکلی بھی جو ہماری پولرائزیشن ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، بالکل، اور انتہا پسندی بھی عروج پہ ہے، ہمارے آس پاس ممالک سے ہمارے تعلقات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری پہلے سے زیادہ آ گئی ہے اب ہماری قیادت کے اوپر، کیونکہ ملک میں اور قیادتوں کا بھی بہت فقدان ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے، بہت حالات جو ہے نا اس کا بڑا تقاضا ہے، اور پولرائزیشن کے معاملات ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔